مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے شاہنواز، اسی لیے میں نے یہ کام تمہیں سونپا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے بہت اچھے طریقے سے پورا کرو گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ مجھ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ سلمان صاحب کو شاہنواز کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی شاہنواز بہت پسند تھا کیونکہ وہ بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار نوجوان تھا۔ تم جانتے ہو شاہنواز، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی فارمیلٹی نہیں رہی اور میں ہمیشہ ہر بات تم سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن تمہاری مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پایا۔ جی سر، بتائیے کیا بات ہے؟ شاہنواز نے فوراً سے کہا تھا کیونکہ اسے سلمان صاحب کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے شاہنواز کہ کچھ لوگ، ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی تھی جب ایک چھوٹی سی گڑیا بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئی اور فوراً ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ بابا، مشل نے ان کے سینے سے لگتے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور زور سے اپنے بابا کو ہاتھ کر لیا۔ جی بابا کی جان، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ سلمان صاحب سمجھ گئے تھے کہ مشل کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ اسے جب بھی کسی چیز سے ڈر لگتا تھا وہ اسی طرح سے اپنے بابا کے گلے لگ کر چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ بابا، وہ ٹی وی میں اتنی خوفناک چیز لگی ہوئی تھی، میں نے بس تھوڑی سی دیکھی، مجھے ڈر لگنے لگا، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گئی کیونکہ میرے بابا میرے ہیرو ہیں اور ہیرو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا۔ مشل نے تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے انہیں اپنے آنے کی اور اپنے ڈر کی وجہ بتائی تھی، جبکہ سلمان صاحب اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ جی بالکل، آپ کے بابا آپ کے ہیرو ہیں اور آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے وہ خوفناک چیز کیوں دیکھی؟ جب آپ کو ایسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو پھر کیوں آپ دیکھتی ہو؟ بابا، وہ میں نے نہیں لگائی تھی، خود سے لگ گئی تھی، میں تو وہاں پر کارٹون دیکھ رہی تھی، سچی میں۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شاہنواز پاس بیٹھا دونوں باپ بیٹی کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں تکلیف، دکھ، اداسی کیا کچھ نہیں تھا۔ اسے بھی اپنے بچپن کی یاد آئی تھی جب وہ بھی اسی طرح سے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا، لیکن گزرتے وقت نے ایک ایک کر کے اس سے اس کی ہر خوشی چھین لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا تھا کیونکہ وہ ایک مضبوط انسان تھا، اپنے دکھوں، اپنے غموں کو چھپا کے رکھنے والا۔ سر، مجھے اجازت دیں، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، ہم باقی کے ڈسکشن شام میں کر لیں گے، میں شام کو دوبارہ چکر لگا لوں گا۔ شاہنواز نے اٹھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب مشل اتنی جلدی اپنے بابا کے پاس سے کہیں نہیں جائے گی اور اس کی موجودگی میں وہ لوگ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، اسی لیے اس نے جانا بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے شاہنواز، تم جاؤ، شام میں اگر تم فری ہو جاؤ تو آ جانا، مجھے تم سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ جی سر، وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مشل نے بھی اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ بابا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی میری گڑیا، پوچھو، کیا بات ہے؟ کیا یہ بھی آپ کی طرح ہیرو ہیں اور اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ سلمان صاحب کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ مشل کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، لیکن پھر شاہنواز کا خیال آتے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ جی بالکل میری جان، وہ بھی آپ کے بابا کی طرح ہیرو ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، سب کی پروٹیکشن کرتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں۔ بابا، سب لوگ آپ کی طرح اور ان کی طرح اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ برے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں میری جان۔ بابا، کیا وہ برے لوگ ہمیں بھی مار دیں گے؟ جیسے کل ٹی وی میں دیکھا تھا، انہوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا تھا۔ مشل کی بات سن کر سلمان صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی چیزوں سے دور رکھتے تھے، لیکن کل وہ ٹی وی پر نیوز سن رہے تھے جس میں کل ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جس میں کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے تھے۔ سلمان صاحب کو لگا تھا کہ مشل اپنی کمرے میں سو رہی ہے، لیکن مشل نیند نہ آنے کی وجہ سے اٹھ کر واپس آ گئی تھی اور اس نے یہ بھی ساری چیزیں دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ایسے ہی عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہی تھی۔ مشل کی آخری بات سن کر سلمان صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں میری جان، وہ لوگ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
जब तक आपके बाबा आपके साथ है, आपके बाबा के होते हुए कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ऐसे बुरे लोग कभी भी आपके करीब भी नहीं आ सकते। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से इसका माथा चूमा था और दोबारा इसे किसी कीमती चीज की तरह अपने सीने से लगा लिया। लेकिन दिल में अजीब सा खौफ बढ़ने लगा था। हाय शाहनवाज, कैसे हो तुम इस वक्त यहाँ? शाहनवाज ने जैसे ही बाहर जाने के लिए अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला था, सामने आरजू खड़ी थी। हाँ, मैं क्यों? मैं नहीं आ सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब था कि तुम बिना बताए ऐसे अचानक से आई हो, इसलिए पूछ रहा था। तो बताती कैसे? पिछले 2 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा, ताकि देख सकूं कि आखिर मिस्टर शाहनवाज कहाँ मसरूफ़ है। खैर, मसरूफ़ तो मैं वाकई में होता हूँ। अच्छा, अब सारी बातें यहीं दरवाजे पर खड़े होकर करने का इरादा है, अंदर आने का नहीं कहोगे? ओह हाँ, आओ ना। शाहनवाज ने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया था। शाहनवाज अभी वक्त निकालकर सलमान साहब से मिलने के लिए जाने वाला था, क्योंकि सुबह इनकी बात अधूरी रह गई थी। लेकिन अचानक आरजू का आ जाना, और वो भी कुछ इस तरह से बिना बताए, शाहनवाज को कुछ पसंद नहीं आया था। लेकिन वो उसकी काफ़ी पुरानी दोस्त थी और वैसे भी इसके घर आई थी, इसलिए वो इसे जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। क्या लोगी तुम, चाय या फिर कॉफ़ी? कॉफ़ी, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। आरजू आते ही अपना बैग एक तरफ रख के सोफे पर आराम से बैठ गई। डिनर हम साथ में ज़रूर करते हैं, लेकिन आरजू, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। शाहनवाज ने आखिरकार इसे अपने जाने का बता ही दिया था। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, तुम काम का कहकर चले जाते हो। रोज़ाना काम ही करते हो। अगर आज एक दिन थोड़ा सा काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं ज़रूर तुम्हारी बात मानता, लेकिन काम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेरा जाना भी ज़रूरी है। डिनर करने के बाद चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें पूरी रात के लिए अपने साथ बांध रही हूँ? अब मैं मज़ीद तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। खामोशी से यहाँ बैठो और मुझे खाना बनाने दो। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आरज़ू के इतने इसरार पर शाहनवाज मज़ीद कुछ नहीं कह पाया था। उसने यही सोचा था कि इसके जाने के बाद वो सलमान साहब से मिलने के लिए चला जाएगा। शाहनवाज को कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी की इतनी मुदाखलत पसंद न थी, लेकिन आरज़ू कभी कभार इसकी और अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर ऐसा कर जाती थी, जबकि वो दोस्ती का लिहाज रखते हुए खामोश हो जाता था। बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे पास रहिए, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरी गुड़िया, डर किस बात का? मैं आपके पास ही तो बैठा हूँ। चलो शाबाश, सो जाओ। वो भी मिशेल के पास बैठकर इसके बालों में हाथ फेरने लगा, ताकि वो जल्दी से सो जाए। जब अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मिशेल, जो नींद में जाने ही वाली थी, फौरन से उठकर बैठ गई और फौरन अपने बाबा के गले लग गई। बाबा, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? कुछ नहीं बेटा, आप उठो, मेरे साथ आओ। मिशेल ने जल्दी से अपने बाबा का हाथ पकड़ा था और वो इसे लेकर घर के एक खुफिया कमरे में आ गए थे, जहां आज से पहले मिशेल कभी नहीं आई थी। इस कमरे का एक दरवाज़ा पीछे की जानब खुलता था, जहां से कोई भी आसानी से इस घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मिशेल बेटा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। बाहर कुछ भी हो जाए, जैसी भी आवाज़ें आए, आपने बाहर नहीं आना। आप यहीं बैठकर इंतज़ार करना। थोड़ी देर में शाहनवाज यहाँ आ जाएगा। आप इसके साथ चली जाना, और वो जैसे आपको करने के लिए कहे, आपने वैसे ही करना है। इसकी बात माननी है, ठीक है? आपके बाबा भी आपके पास जल्दी आ जाएंगे। लेकिन बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ पर अकेली डर लगेगा। बाबा प्लीज़, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। बेटी की आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए तो सलमान के कदम रुक गए थे, लेकिन ये वक्त रुकने का नहीं था। दुश्मन पहले ही सर पर पहुंच गया था, और अब मजीद यहाँ रुककर दुश्मन को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा था। होती हुई मिशेल को इस कमरे में बंद करके कमरे से बाहर निकल गए थे। अब उनका रुख अपने कमरे की तरफ था। कमरे में आते ही सबसे पहले उन्होंने शाहनवाज को फ़ोन किया था। खाना तैयार है शाहू, आ जाओ, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। मुझे यकीन है तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, और इसके बाद कॉफ़ी मैं तुम्हारे हाथ की पीऊँगी।
آرزو کھانا ٹیبل پر لگا کر شاہ نواز کو بلانے آئی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر، اتنی بڑی بات تھی اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ نواز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، جو صرف مشن کی فکر ہے۔ میں نے اسے گھر کی بیسمنٹ میں بند کر دیا ہے، اتنی جلدی وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، اسی لیے تم بنا وقت ضائع کیے وہاں پہنچو اور پچھلے دروازے سے مشل کو لے کر یہاں سے چلے جانا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ لیکن سر، آپ اکیلے؟ شاہ نواز، تم میری فکر مت کرو، جتنا کہا ہے وہ کرو۔ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری مشل ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی سے پہنچو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر زندگی رہی تو دوبارہ بات ہوگی، ورنہ میری بیٹی مشل تمہارے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا۔ فون بند ہوتے ہی شاہ نواز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے اپنی گن لی تھی اور ایک دو اور چیزیں اٹھائی تھی۔ ارے شاہو، کیا ہو گیا ہے؟ اب کمرے میں بند کیوں ہو گئے ہو؟ یار، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا تھا اور اس کا رخ باہر کی طرف تھا، جبکہ پیچھے آرزو اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کس کا فون تھا؟ اور اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں شاہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ مگر وہ بنا کسی بات کا جواب دیے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جانے سے پہلے اپنا کمرہ لاک کر گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنی محبت سے میں نے اس کے لیے اتنا کھانا بنایا تھا، کھانا تو دور کی بات ہے، اس نے ایک نظر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور مجھے بنا بتائے گھر سے باہر چلا گیا۔ مسٹر شاہ نواز، میں اتنی بھی بے مول لڑکی نہیں ہوتی جو تم ہر بار اس طرح سے میرے ساتھ کرتے ہو۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار تمہارے پیچھے بھاگی چلی جاتی ہوں۔ اسی سے آرزو نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کا بنایا ہوا کھانا ویسے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ شاہ نواز سے بات کرنے کے بعد سلمان نے اپنی گن نکالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا اور اب اس کا رخ باہر کی طرف تھا تاکہ اپنے گھر میں گھسنے والے دشمنوں کو وہ ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ مشل گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ شاہ نواز 10 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ یہ خفیہ راستہ تھا گھر میں داخل ہونے کا، جس کا شاہ نواز اور سلمان کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا۔ شاہ نواز کو بھی سلمان نے اس لیے بتایا تھا کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ اسے بلا سکے۔ ہیرو جی، آپ آگے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بابا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مشل نے روتے ہوئے شاہ نواز کو بتایا اور وہ اس کی بات سن کر چہرہ جھکا گیا۔ چلو اٹھو مشل، ہمیں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ شاہ نواز نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن ہیرو جی، بابا تو اندر ہیں، انہیں تو آ لینے دیں، پھر ہم سب ساتھ جائیں گے۔ مشل، آپ کے بابا آ جائیں گے، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ مشل کو اچانک اپنے بابا کی بات یاد آئی تھی کہ اسے ہیرو کی بات ماننی ہے، وہ جیسے کہے ویسے ہی کرنا ہے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ شاہ نواز اسے اسی راستے سے گھر سے باہر لے آیا تھا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ پورے راستے میں اس کے دل و دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ جانے اس کے سر کس حال میں ہوں گے، اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اگر آج انہوں نے مشل کی ذمہ داری اسے نہ دی ہوتی تو وہ ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا، لیکن فی الحال اس پر مشل کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری ایمانداری سے نبھاتا تھا۔ مشل گڑیا، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، ٹھیک ہے؟ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ہیرو جی مت جائیں، آپ بھی مجھے بابا کی طرح اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مشل نے جلدی سے شاہ نواز کا بازو پکڑ لیا تھا۔ مشل میرا بچہ، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ آپ کے بابا کو لینے جا رہا ہوں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ہیرو جی؟ آپ واقعی میں میرے بابا کو لینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل سچ۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ جلدی آ جائیے گا اور بابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے مشل، مشل تو بہادر بچی ہے نا۔ شاہ نواز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ جانے کیوں اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو کبھی اسے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن اس وقت اس کا جانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ مشل کو اس نے اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر دیا تھا
کمرے کی ساری لائٹ جلا دی تھی تاکہ اسے ڈر نہ لگے۔ کھڑکیاں دروازے اچھی طرح سے بند کر دیے تھے اور اب اس کا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا۔ مشل نے ٹی وی پر اپنے فیورٹ کارٹون لگائے تھے اور خاموشی سے بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور ویسے بھی وہ اس بات سے پرسکون تھی کہ تھوڑی دیر میں اس کے بابا بھی اس کے پاس آ جائیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر جگہ چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ گھر میں جتنے بھی دشمن گھسے تھے سب کی لاشیں زمین پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سر نے اپنے گھر میں گھسنے والے ایک بھی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ سارا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بھاگتا ہوا اندر والے حصے میں آیا تھا جہاں سامنے ہی اسے سلمان زخمی حالت میں نظر آیا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب گیا تھا۔ ان کے جسم سے بہتا خون دیکھ کر زندگی میں دوسری مرتبہ شاہ نواز کا دل کانپ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ڈر تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر۔ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا کسی اچھی خبر کے انتظار میں تھا جب اچانک سے اسے مشل کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور کسی کو فون میں لانے لگا۔ ہاں احمد، تم جلدی سے ہاسپٹل پہنچو۔ ہاں سب خیریت ہے، یہاں آؤ گے تو پھر بات ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد احمد وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں تم نے مجھے بلایا ہے، اور وہ بھی ہاسپٹل میں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے سلمان، سر کے گھر پر کسی نے حملہ کر دیا تھا، ان کو گولیاں لگی ہیں، وہ آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹر ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ اچھا چھوڑو یہ سب، فکر مت کرو، سر بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ احمد تم یہیں پر ان کے پاس رکو اور مجھے فون پر ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے رہنا۔ اس وقت میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے یار، تم بے فکر ہو کر جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ شاہ نواز فوراً ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف تھا تاکہ وہاں جا کر مشل کو دیکھ سکے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے کمرے میں آ کر دیکھا تو مشل سو رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون ہوا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے مشل کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ اتنے میں کام والی بھی آ گئی تھی۔ شاہ نواز ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مشل کو کیسے جگائے۔ وہ کبھی بھی اس کی نیند خراب نہ کرتا، لیکن مشل کو ناشتہ کروا کر اسے سب کچھ سمجھا کر اس نے دوبارہ واپس ہاسپٹل بھی جانا تھا۔ مشل گڑیا اٹھو مشل۔ شاہ نواز نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے جگانا چاہا، جب مشل فوراً اسے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ شاہ نواز تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ چھوڑ کر شاہ نواز سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے، اسے اپنے بابا سمجھ رہی ہے۔ مشل گڑیا، میں ہوں آپ کا ہیرو، آنکھیں کھولو۔ شاہ نواز کی آواز سن کر مشل نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس وقت شاہ نواز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہیرو جی، بابا نہیں آئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ انہیں لینے جا رہے ہیں اور آپ انہیں لے کر آئیں گے، لیکن آپ تو اکیلے آئے ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ مشل آپ کے بابا آ جائیں گے، لیکن پہلے آپ اٹھو اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو۔ نہیں، میں اپنے بابا کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی، بابا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، آپ پلیز انہیں واپس لے آئیں۔ مشل کا اداس چہرہ دیکھ کر شاہ نواز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمیں تو اس معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بابا کس حالت میں ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا، اور اگر آپ اسی طرح سے اچھے بچوں کی طرح میری ہر بات مانیں گی تو آپ کے بابا بھی جلدی آ جائیں گے۔ ہیرو جی، میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ شاہ نواز کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے مشل کو بہلا دیا تھا، اسے ناشتہ کروا کر اس کے فیورٹ کارٹون لگا کر دیے تھے، اور اب اس کا ارادہ دوبارہ ہاسپٹل جانے کا تھا۔ احمد کی بھی 2 مرتبہ کال آ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ سر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، مشل کی فکر بالکل مت کریں، وہ میرے گھر میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ نواز اس وقت آئی سی یو میں سلمان صاحب کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے شاہ نواز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ شاہ نواز، مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم ہمیشہ مشل کا خیال رکھو گے، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرو گے۔ جی سارا، فکر مت کریں، جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے، مشن میری ذمہ داری ہے، میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ نہیں شاہ نواز، میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں،
تم وعدہ کرو ساری زندگی اس کی حفاظت کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مشل سے نکاح کر لو، اسے اپنا نام دے دو۔ سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاہ نواز کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مشل ابھی بچی ہے، میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں؟ تم کر سکتے ہو اور تم ایسا کرو گے، کیونکہ یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی میری بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہی ہو۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مشل سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ شاہ نواز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری خواہش کو پورا کرو گے، وعدہ کرو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ سر یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے ساری زندگی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا ہوں۔ مجھے فکر صرف اپنی بیٹی کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں ہمیشہ مشل کا خیال رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اپنا نام بھی دوں گا۔ میں جانتا تھا تم میری بات کبھی نہیں ڈالو گے۔ میرے بعد مشل کو سنبھال لینا شاہ نواز، آج سے وہ تمہارے حوالے ہے۔ اچانک سے ان کا ہاتھ شاہ نواز کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی اور بولتے ہوئے لب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سر کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں سر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نواز فوراً کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ جب ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے جو خبر دی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ سلمان صاحب اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہی شاہ نواز کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ جب سے اس نے فورس جوائن کی تھی سلمان صاحب نے ہمیشہ اسے ہر کام میں سپورٹ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنا بیٹا کہتے تھے اور شاہ نواز جس نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، سر سلمان کے روپ میں اسے اپنے بابا جیسے دوبارہ واپس مل گئے تھے، لیکن آج وہ بھی اس سے دور چلے گئے تھے۔ ہاں بولو شاہ نواز، سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ تم ایک کام کرو، مولوی صاحب کو لے کر اور 2 گواہوں کو لے کر میرے اپارٹمنٹ پہنچو جلدی۔ احمد ابھی بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا جب شاہ نواز کی بات سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بات کا مولوی صاحب اور گواہوں کو لے کر پہنچو؟ ایک منٹ، کہیں تم نکاح تو نہیں کر رہے؟ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے تو واقعی میں نکاح کر رہے ہو؟ تو ایک بات بتانا پسند کرو گے، یہ کون سا وقت ہے نکاح کرنے کا؟ تم جانتے ہو کہ مجھے جو کرنا ہوتا ہے میں کر گزرتا ہوں، اس لیے میں کسی وقت یا کسی شخص کا انتظار نہیں کرتا۔ اب جلدی سے اپارٹمنٹ پہنچو۔ لیکن یار میری بات، احمد ابھی بول ہی رہا تھا جب شاہ نواز نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تم سے جتنا کہا ہے وہ کرو، باقی باتیں بعد میں کر لینا، ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہی کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں مشل موجود تھی۔ ہیرو جی آپ آ گئے، بابا آپ کے ساتھ نہیں آئے کیا؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ بابا کہاں ہیں؟ میں کل رات سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے اور نہ ہی وہ خود آئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پورا ایک دن تک مجھ سے دور رہیں اور مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، ادھر آپ میرے پاس یہاں بیٹھو۔ شاہ نواز نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا اور اپنا فون نکالنے لگا۔ آپ کے بابا نے آپ کے لیے ایک میسج بھیجا ہے، اسے سنو۔ شاہ نواز نے اپنے موبائل پر ریکارڈ کی ہوئی آڈیو چلائی تھی اور موبائل مشل کے ہاتھ میں دے دیا تھی۔ مشل بیٹا، میری گڑیا، میری جان، میں جانتا ہوں آپ بابا سے ناراض ہوگی اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بابا آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، لیکن میرا بچہ آپ جانتے ہو نا کہ آپ کے بابا ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ آپ کے بابا آپ کے ہیرو ہیں۔ تو بیٹا میری بات کو دھیان سے سنو، کچھ لوگوں کو آپ کے بابا کی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کے بابا ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جلدی آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ تب تک آپ شاہ نواز کے پاس رہنا اور اس کی ہر بات ماننا، اور جو کرنے کے لیے کہے آپ نے بالکل ویسے کرنا ہے۔ اور میں نے شاہ نواز سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا، ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ میں جانتا ہوں میرا بچہ بہت بہادر ہے اور اپنے بابا کی بات ضرور مانے گا۔ یہ آڈیو سلمان نے کس مشکل سے ریکارڈ کی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اسے ریکارڈ کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر کیسے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اب تو آپ کی بابا سے بات ہو گئی ہے، اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہیں،
और क्यों गए हैं? जी, लेकिन वो कब तक आएंगे ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। जल्दी आ जाएंगे। अभी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, इसके बाद एक अंकल यहाँ पर आएंगे और वो आपसे जो कुछ भी पूछेंगे आपने हाँ में जवाब देना है, ठीक है ना? शाहनवाज जानता था कि अभी वो छोटी है। एक 15 साल की बच्ची को बिला निकाह के बारे में क्या मालूम होगा, इसलिए शाहनवाज ने बच्चों की तरह उसे समझाया था। वो भी खामोशी से उसकी बात मान गई थी। मैं पूछ सकता हूँ कि निकाह की इतनी भी क्या जल्दी थी कि इस वक्त मुझे यहाँ बुलाया है? ये काम सुबह भी हो सकता था, लेकिन मुझे अभी करना है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब बताना पसंद करोगे कि आखिर वो कौन है जिसकी खातिर तुम सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सके? अपनी बकवास बंद करो। शाहनवाज को तो इसकी बात पर गुस्सा आया था, लेकिन अहमद भी कहाँ पीछे रहने वाला था। लो भला, अब इसमें बकवास की क्या बात है? ठीक ही तो कह रहा हूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि वो कौन सी हसीना है जिसके इश्क में तुम इतने गिरफ्तार हो गए हो कि तुमसे सुबह का इंतजार भी नहीं हुआ। बहुत जल्दी है तुम्हें उसे अपना बनाने की। शट अप अहमद। अगर तुमने फजूल में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जानते भी हो कि मैं किससे निकाह करने वाला हूँ। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारे साथ सर कपा रहा हूँ। यही पूछने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि किसके साथ निकाह कर रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पूछता। सर सलमान की बेटी मिशेल से निकाह कर रहा हूँ। क्या मिशेल से निकाह? शाहनवाज की बात सुनकर अहमद की चलती जुबान एकदम रुक गई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सर सलमान की बेटी तो बहुत छोटी है, तो फिर तुम इससे निकाह कैसे कर सकते हो? हाँ छोटी है, सिर्फ 15 साल की है, लेकिन मैंने सर से वादा किया था कि मैं इससे निकाह करूंगा, क्योंकि सर की यही ख्वाहिश थी और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा। सर ने मुझसे वादा लिया था कि इनके बाद मिशेल की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। लेकिन यार फिर भी वो अभी बच्ची है, और क्या तुम एक बच्ची के साथ जिंदगी गुजार पाओगे? मुझे सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है और सर से किया हुआ वादा निभाना है। वो कल से मेरे घर में ही मेरे कमरे में मौजूद है। कल रात तो मैं घर से बाहर था, सुबह भी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब जबकि मैं घर पे मौजूद हूँ, ऐसे में बिना किसी रिश्ते के इसे अपने साथ नहीं रख सकता। वो बच्ची है लेकिन मैं नहीं। मैं इसके लिए ना महरम हूँ, और वो मासूम बच्ची ये बातें नहीं समझती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इन सारी चीज़ों से गाफिल हो जाऊं। इसीलिए इसे अपने साथ अपने कमरे में रखने के लिए निकाह ज़रूरी है। वो मेरे निकाह में होगी तो मैं मुतमईन रहूँगा, मेरा ज़मीर मुतमईन होगा। इसलिए तो तुम्हें इस वक्त बुलाया है। शाहनवाज ने इसे इस वक्त निकाह की वजह बता दी थी, जबकि अहमद अब इसकी बात सुनकर अपनी कही गई बातों पर शर्मिंदा हो रहा था। वहीं पर इसे शाहनवाज की सोच पर, इसके फैसले पर फख्र था। अहमद हमेशा से जानता था कि शाहनवाज न सिर्फ एक काबिल ऑफिसर है, बल्कि एक बहुत अच्छा और नेक इंसान भी है, और आज इसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था। अहमद और इसके दो दोस्तों की मौजूदगी में निकाह हो गया था। मिशेल को शाहनवाज ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। इसका समझाने पर मिशेल ने वही सब कुछ कहा था जो शाहनवाज ने इसे करने के लिए कहा था। मौलवी साहब और इसके दोस्त जा चुके थे। शाहनवाज मिशेल को दोबारा वापस कमरे में छोड़ गया था, और अब वो कमरे में बैठकर अपने फेवरेट कार्टून देखने में मगन थे। बहुत देर हो गई है यार, अब मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना और मिशेल का भी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। मेरे एक बार कहने पर तुम फ़ौरन चले आए। एक बार कहने पर तो नहीं। जिस तरह गुस्से से तुमने कहा था मेरी जगह कोई भी होता तो डर के मारे फ़ौरन भागा चला आता। अहमद ने आखिर में शरारत से कहा था। शाहनवाज भी इसकी शरारत समझ गया था। तुम कभी बाज नहीं आओगे अहमद, कभी नहीं। शाहनवाज जब कमरे में वापस आया तो मिशेल कार्टून देखते देखते सो चुकी थी। शाहनवाज ने टीवी बंद किया था, खुद भी चेंज करके आराम करने के लिए बेड पर आकर दूसरी तरफ लेट गया। उसका चेहरा मिशेल की तरफ था। शाहनवाज इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बच्ची लग रही थी। शाहनवाज आज तक इसे बिल्कुल छोटी बच्ची समझता रहा। वो इसकी नज़र में 11-12 साल की छोटी सी बच्ची ही थी, लेकिन आज जब वो इसे इतने करीब से देख रहा था तो इसे अंदाज़ा हुआ था कि मिशेल इतनी छोटी भी नहीं थी। 15 साल की बच्ची इतनी भी छोटी नहीं होती। उसने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदला था। जाने क्यों इसका दिल इसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, लेकिन अभी वो कुछ भी ऐसा वैसा करके
مشل کی معصومیت ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جلدی سے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلا تو اپنے سارے کام شاہ نواز خود کر لیتا تھا، اسے کسی ملازم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب جب سے مشل اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی تھی جو دن کے وقت اس کی غیر موجودگی میں پورا وقت مشل کے ساتھ گزارتی تھی اور اس کی ہر فرمائش کا پورا خیال رکھتی تھی۔ جیسے ہی شام کو شاہ نواز گھر واپس آتا تھا تو ملازمہ چلی جاتی تھی۔ ان کے نکاح کو آج تیسرا دن تھا۔ مشل 3 دن میں ہی شاہ نواز کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی اور اس کے پیچھے بھی وجہ بھی شاہ نواز کا اور اس کے ساتھ رویہ تھا۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اس سے بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشل بنا اس سے ڈرے ہر بات اسے کہہ لیتی تھی، مجھے سنڈریلا والے کارٹون دیکھنے ہیں پلیز ہیرو جی۔ وہ 15 سالہ گڑیا اچانک سے اس کے سینے سے لگتی معصومیت سے بولی تھی، جبکہ شاہ نواز تو اتنی قربت پر گھبرا کر رہ گیا۔ مشل رات کا 1 بج رہا ہے، میرا بچہ کارٹون نہیں دیکھتے۔ بڑا کٹھن ہو رہا تھا اس چھوٹی سی بیوی کو سنبھالنا۔ ہیرو جی، بابا نے کہا تھا آپ میری بات مانیں گے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے مجبور کر چکی تھی۔ رات کے آدھے پہر اسے اپنی گردن پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ شاہ نواز اپنے دل پر لاکھ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی آج اپنی گود میں بیٹھی معصوم سی بیوی کو دیکھ کر اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اچانک اسے مشل کی آواز آئی، ہیرو جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہیں کرے نا۔ اس سے فوراً سر اٹھا کر مشل کی طرف دیکھا تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز کو اپنی غلطی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ ہیرو جی، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں مشل، میں بہت تھک گیا ہوں، اب اٹھو یہاں سے جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، ہم صبح کارٹون دیکھیں گے۔ اس بار مشل بھی خاموشی سے اس کی بات مان کر اس کی گود سے اٹھ گئی تھی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ہیرو جی اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ مشل مسلسل اس کا بازو ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گہری نیند میں تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے مشل اس پر جھکی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر روز میرا ضبط کیوں آزماتی ہے؟ شاہ نواز نے ایک نظر اسے دیکھ کر یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کب سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ جاگ ہی نہیں رہے تھے، مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا جی، تو میرے معصوم سے بچے کو بھوک لگی ہے، اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ انڈا اور پراٹھا؟ چلو اٹھو آ جاؤ، میں تمہیں انڈا اور پراٹھا بنا کر دیتا ہوں۔ شاہ نواز بیڈ سے نیچے اترا تھا اور اب وہ مشل کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوا، بھوک نہیں لگی کیا؟ اسے ویسے ہی بیٹھا ہوا دیکھ کر شاہ نواز نے جب پوچھا تو اس کے جواب نے شاہ نواز کے رانگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بھوک لگی ہے لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گی، بابا مجھے گود میں اٹھا کر لے جاتے تھے اور آپ بھی مجھے ویسے ہی اٹھا کر لے جائیں، کیونکہ صبح صبح مجھے بہت ساری نیند آتی ہے، اس لیے ایک بار میں سیڑھیوں سے گرنے لگی تھی، پھر اس کے بعد سے بابا ہر روز صبح مجھے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ارے گڑیا، نہیں گرو گی، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا، چلو اٹھو، شاباش آ جاؤ۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اور مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنا، آپ میری کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ بابا نے تو کہا تھا آپ میری بات مانا کریں گے، لیکن آپ تو میری کوئی بات نہیں مانتے۔ رات کو بھی آپ نے مجھے سنڈریلا والے کارٹون نہیں دکھائے تھے اور اب بھی میری بات نہیں مان رہے، اس لیے مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی اب میں آپ کی کوئی بات مانوں گی، بلکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ شاہ نواز نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ شاہ نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ تو بچی تھی نہ سمجھ، کم از کم اس سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی اب اس کے نکاح میں تھی تو وہ اس کے قریب آ سکتا تھا، تو پھر وہ کیوں اسے خود سے دور کر تکلیف دے رہا تھا؟ وہ اس کے لیے کوئی نامحرم تو نہ تھی جو وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا، ان دونوں کے درمیان تو ایک پاک رشتہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، رونا تو بند کرو، آپ جیسے کہو گی آپ کا ہیرو ویسے ہی کرے گا۔ شاہ نواز نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مشل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی کیونکہ اس کے ہیرو نے اس کی بات جو مان لی تھی۔ کچن میں جاتے ہی شاہ نواز نے اسے وہاں پڑے ڈائننگ ٹیبل میں سے کرسی کھینچ کر اس پر بٹھایا تھا اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ مشل بڑے غور سے شاہ نواز کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔
मिशेल को भी अपना ये हैंडसम सा हीरा बहुत अच्छा लगने लगा था। इसका दिल करता था कि वो बस हर वक्त इसके पास मौजूद रहे और इसकी जिद पूरी करे। शाहनवाज भी नाश्ता बनाने के साथ साथ कभी पीछे पलटकर मिशेल की तरफ देखता। कुछ दिनों में ही वो लड़की इसे बहुत अजीज हो गई थी। शाहनवाज का दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता था। वो खूबसूरत थी और बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे आते थे और शाहनवाज को बेहद पसंद थे। चेहरा भी खूबसूरत और बेहद मासूम था। ये लो, बन गया आपका नाश्ता। अब आप जल्दी से इसे फिनिश करो, इसके बाद मैं आपके बालों की चुटिया बनाऊंगा। शाहनवाज नाश्ता बनाने के साथ साथ इसे देख रहा था, जो कब से अपने बालों के साथ उलझ रही थी। अचानक ही घर की बेल बजी थी। इस वक्त इतनी सुबह कौन आ सकता है? शायद अहमद होगा। लेकिन इसका इतनी सुबह यहाँ क्या काम? मैंने तो इसे कोई काम नहीं दिया था। मिशेल, आप अपना नाश्ता फिनिश करो, मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। शाहनवाज प्यार से इसके चेहरे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ चला गया। आरजू, तुम इस वक्त खैरियत तो है ना? क्या मुझे इस वक्त यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? खैर, खुशी तो तुम्हें कभी भी मुझे यहाँ देखकर नहीं हुई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। शाहनवाज ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया था। क्या पियोगी, चाय या फिर कॉफी? चाय और साथ। अभी वो बोल ही रही थी जब अचानक इसकी नज़र किचन में बैठी मिशेल पर पड़ी। आरजू को इसके सिल्की स्याह बाल ही दिखाई दिए, जो इसकी पूरी कमर पर फैले हुए थे। मिशेल का चेहरा सामने की तरफ था, इसीलिए आरजू इसका चेहरा नहीं देख पाई थी। ये ये लड़की कौन है और ये इस वक्त तुम्हारे किचन में क्या कर रही है? आरजू को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। किसी लड़की का शाहनवाज के घर पर होना, वो भी इतनी सुबह, इसे एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था जो वो मरकर भी नहीं सोचना चाहती थी। शाहनवाज को वो अच्छी तरह से जानती थी। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। कभी भी इसके घर में आरजू के अलावा कोई लड़की नहीं आई थी। तो फिर ये लड़की कौन थी? ये मिशेल है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मिशेल कौन? मिशेल, ये इस वक्त तुम्हारे घर में क्या कर रही है? आरजू, क्या हो गया है? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? मिशेल सलमान सर की बेटी है और मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। शाहनवाज के बताने पर वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी, क्योंकि इसने शाहनवाज से ही सुना था कि इसके सलमान सर की बेटी एक छोटी बच्ची है। लेकिन देखने में तो वो लड़की कहीं से भी इसे बच्ची नहीं लगी। मगर वो खामोशी से शाहनवाज के साथ किचन में आई, जहाँ सामने ही मिशेल खामोशी से बैठकर नाश्ते को देख रही थी। मिशेल, आपने अभी तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया? आपको तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी ना? भूख लगी है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं खाऊंगी। हीरो जी, अच्छा तो फिर किस तरह से खाओगी? पहले आप यहाँ पर आकर बैठें, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, चलो मैं बैठ गया। आप बताओ। शाहनवाज इसके सामने ही रखी कुर्सी पर बैठ गया था, जबकि आरजू खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो लड़की देखने में इसे बहुत कम उम्र लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बच्ची नहीं थी। इसकी खूबसूरती देखकर आरजू को बेचैनी होने लगी थी, और जिस तरह से शाहनवाज से बात कर रहे थे, इन सब बातों से इसे और भी परेशान कर दिया। शाहनवाज के अपने सामने बैठते ही मिशेल अपनी जगह से उठी थी और जाकर इसकी गोद में बैठ गई। हीरो जी, अब आप अपने हाथों से मुझे नाश्ता करवाएं। मैं ऐसे ही नाश्ता करती हूँ, खुद से नहीं करती। बाबा भी ऐसे ही मुझे नाश्ता करवाते थे। आरजू तो ये मंजर देखकर गुस्से से पागल हो गई थी। लड़की, ये क्या हरकत है? उठो फौरन। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? ऐसे किसी की भी गोद में उठकर बैठ जाओगी? मैंने कहा उठो फौरन। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आरजू गुस्से में इससे कह रही थी, जबकि मिशेल इसके गुस्से को देखते हुए डर गई थी। डर की वजह से वो मजीद शाहनवाज के साथ लग गई। उसने शाहनवाज की शर्ट को जोर से पकड़ लिया था और अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। मिशेल को पहले भी जब भी कभी किसी चीज से डर लगता है, तो वो इसी तरह अपने बाबा के साथ लग जाती थी। और अब जबकि इसके बाबा के बाद इसका हीरो शाहनवाज था, तो वो आरजू से बचने के लिए इसी के सीने से लग गई थी। शाहनवाज समझ गया था कि वो आरजू के इस तरह अचानक गुस्सा करने की वजह से डर गई है। आरजू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? बच्ची है वो? क्या मतलब है तुम्हारा शाहू के? वो बच्ची है? मुझे तो कहीं से बच्ची नहीं लग रही। हरकतें तो देखो इसकी, किस तरह से तुम्हारे साथ चिपक रही है। बच्ची नहीं है, जानबूझकर तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने।
بہت سن لیا میں نے۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی مشل کے بارے میں غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کیوں نہ کہوں میں ایک لڑکی اس طرح سے بے حیائی سے تمہاری گود میں بیٹھ جائے، تمہارے گلے میں باہیں ڈال دے، اور تم کہہ رہے ہو میں کچھ نہ کہوں؟ اور تمہیں یہ سب کچھ اس کا بچپنا لگ رہا ہے؟ آرزو، بس میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ مشل کے بارے میں کچھ بھی غلط مت بولنا۔ اب تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ حد سے تو تم آگے بڑھ رہے ہو شاہ نواز۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا میں نے کہ تمہارے کہنے کے مطابق یہ لڑکی بچی ہے، لیکن تم تو بڑے سمجھدار ہو، پھر بھی تم اس بچی کو اپنے قریب آنے دے رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم اس کے لیے نامحرم ہو، اور اس طرح سے اس کا تمہارے قریب آنا غلط ہے؟ شاہ نواز نے نرمی سے مشل کو اپنی گود سے اتار کر ایک طرف کھڑا کیا تھا، اور اب وہ آرزو کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی حد اچھی طرح سے معلوم ہے، اور میں اپنی حد نہیں بھولا، تم اپنی حد بھول رہی ہو۔ اور جہاں تک بات رشتے کی ہے تو میرا اس کے ساتھ اس قدر مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کی حیثیت سے میں اس کے قریب بھی جا سکتا ہوں اور اسے اپنے قریب بھی رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس چیز کا پورا پورا حق ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات؟ کیسا حق؟ شاہو، تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آرزو کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جو کچھ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب یہ کہ جس لڑکی کو تم میرے ساتھ دیکھ کر یہ ساری بکواس کر رہی ہو وہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور ایک بیوی کا اپنے شوہر پر اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی رشتے کی بنا پر وہ میری گود میں بھی بیٹھ سکتی ہے، میرے گلے بھی لگ سکتی ہے۔ شاہ نواز کے منہ سے یہ سب سن کر تو آرزو کو حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شاہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے تم میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ آرزو تو یہ سب سن کر جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے شاہ نواز کا کالر غصے سے پکڑا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، اور کون سی حق کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کبھی بھی تم سے محبت کا نہ تو کبھی کوئی دعویٰ کیا تھا اور نہ ہی شادی کا کوئی وعدہ کیا تھا۔ تم میری ایک اچھی دوست تھی اور میں تمہیں اپنی بہت اچھی دوست سمجھتا تھا، لیکن آج وہ دوستی بھی تم نے ختم کر دی ہے۔ اب فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا وہ حال کروں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکو۔ میری آنکھوں سے دور چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں کا رخ مت کرنا، نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نواز ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کا غصہ دیکھ کر مشل ڈر اور خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اتنے سال تم سے محبت کرنے میں گزار دی میں نے، تمہاری نظر اندازی، تمہاری بے رخی کی برداشت کی میں نے، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن تم میری ہو جاؤ گے، لیکن تم نے وہ جگہ اس لڑکی کو دے دی، اور ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ بچی ہے، اور خود اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آرزو، تم اس سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ تم میری زندگی اور میرے گھر سے جتنا ہو سکو دور رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں دور رہوں میں تم سے؟ محبت ہو تم میری، میں اتنی آسانی سے اپنی محبت کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کو میں تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دوں گی، تم میرے اور صرف میرے ہو شاہو۔ آرزو، پاگل پن مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ اپنی خوشیاں چھیننے والوں کو میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہی آرزو نے پاس پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا تھا اور پورے زور سے مشل کی طرف پھینکا۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ کھڑی یہ لڑائی دیکھ رہی تھی، اچانک سے کوئی چیز آ کر اس کے سر پہ لگی تھی، اور وہ اتنی شدت سے لگی تھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ شاہ نواز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آرزو ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ مشل کی چیخ سن کر وہ فوراً اس کی طرف پلٹا تھا، جو اپنے سر پہ ہاتھ رکھے نیچے بیٹھ کر چیخ رہی تھی۔ شاہ نواز کا دل کیا تھا کہ ابھی وہ آرزو کی جان لے لے جس نے مشل کو تکلیف دی تھی، لیکن اس وقت اسے مشل کو دیکھنا تھا جس کا سر پر رکھا ہوا ہاتھ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ایک لمحے میں خون سے بھر گئے تھے۔ شاہ نواز جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آرزو تو اتنا خون بہتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مشل میری جان، میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نواز نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ شیشے کا گلاس اس کے سر کی ایک سائڈ پر لگا تھا
اور کافی برے طریقے سے لگا تھا، جس کی وجہ سے مشل کو کافی چوٹ لگ گئی تھی۔ شاہ نواز اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جبکہ وہ خود گہری نیند سو رہی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری موجودگی میں مشل کو اتنی گہری چوٹ لگ گئی، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس آرزو کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے سر سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ مشل کی حفاظت کروں گا، لیکن آج اس گھٹیا لڑکی سے میں اسے بچا نہیں پایا۔ آرزو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا لڑکی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اپنی دوست نہ بناتا۔ شاہ نواز کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن مشل کے سامنے اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی صبح والے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مشل، میری جان، کیسی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھو میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں، آپ کی فیوریٹ چیز۔ ہیرو جی، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے؟ مجھے اپنی گڑیا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے۔ شاہ نواز اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اب اسے چاکلیٹس کھول کر اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ ہیرو جی، وہ لڑکی کتنی بری تھی؟ کون تھی؟ اور وہ آپ کے گھر کیوں آئی تھی؟ وہ آپ سے کیوں لڑائی کر رہی تھی؟ دیکھیں اس نے کتنی زور سے مجھے مارا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا زیادہ درد ہوا تھا۔ شاہ نواز نے اسے فوراً اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مشل، اپنی ہیرو کو معاف کر دو، آپ کا ہیرو آپ کو اس بری لڑکی سے بچا نہیں پایا۔ کوئی بات نہیں ہیرو جی، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ تھی ہی گندی لڑکی۔ آپ مجھ سے وعدہ کرو آپ دوبارہ کبھی اسے گھر نہیں آنے دیں گے، ورنہ وہ پھر سے مجھے مارے گی۔ بالکل بھی نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے ہوتے ہوئے مارنا تو دور کی بات ہے، کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کسی نے ایسی ہمت کی بھی تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی میری بات؟ جی۔ وقت گزر رہا تھا اور اسی طرح سے 3 سال گزر گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں شاہ نواز نے اپنی بیوی، اپنی محبت کو اس نے بچوں کی طرح پالا تھا اور اس کی معصومیت ختم نہیں ہونے دی تھی۔ اسی طرح مشل کو اپنے بابا کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بابا ایک آرمی آفیسر تھے اور اس ملک کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بابا ایک شہید آرمی آفیسر تھے اور اسے اس بات کا فخر تھا کہ وہ شہید کی بیٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا اسے دکھ بھی تھا۔ شاہ نواز نے اسے سنبھال لیا تھا، اپنی محبت سے اس کے ہر غم کو دور کر دیا تھا۔ مشل کو اس بات کی بھی بے حد خوشی تھی کہ جو شخص اس کی زندگی میں تھا، جو اس کا شوہر ہے، وہ بھی آرمی آفیسر تھا اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پتہ نہیں انہیں یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا اتنا اہم دن کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعی میں بول گئے تو میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ آج مشل کی 18ویں سالگرہ تھی۔ مشل کل رات سے انتظار میں تھی کہ اس کا ہیرو اسے وش کرے گا اور اس کے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آئے گا، لیکن شاہ نواز نے نہ تو رات کو اسے وش کیا تھا، اب بھی پورا دن گزر گیا تھا، وہ ابھی تک گھر واپس ہی نہیں آیا تھا اور اب تو شام ہونے والی تھی۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ وہ واقعی میں بھول گئے ہیں، وہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے بھول گئے؟ انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا، انہوں نے ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ مشل اسی طرح سے اداس بیٹھی تھی جب باہر کا دروازہ کھلا تھا اور شاہ نواز گھر میں داخل ہوا۔ مشل کو امید تھی کہ شاید وہ اس کے لیے بہت سارے گفٹس لائے گا، لیکن اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ یہ دیکھ کر مشل کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی اور اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور میری یہ پیاری سی گڑیا آج اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھی ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مشل غصے سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اب شاہ نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا تو میری جان مجھ سے ناراض ہے؟ چلو تو پھر ہم آپ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں۔ روم میں جائیں اور الماری کھولے، وہاں سامنے ہی بڑا سا باکس پڑا ہے، اس میں یہ آپ کے لیے خوبصورت سا ڈریس ہے، اسے پہن کر جلدی سے تیار ہو جائیں، کے بعد ہم آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جائیں گے۔ شاہ نواز نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے کان میں کہا تھا۔ مشل جو پہلے خود ہی گود میں آرام سے آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن اب جب سے اسے اس رشتے کی سمجھ آنے لگی تھی
शाहनवाज जब भी इसे अपने करीब करता था वो घबरा जाती थी। आपको याद थी मेरी बर्थडे, फिर भी आपने मुझे विश नहीं किया। भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जान की बर्थडे भूल जाऊं? बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, इसीलिए तुम्हें विश नहीं किया। चलो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। शाहनवाज ने इसे अपनी गोद से खड़ा किया था। वो भी फौरन से पहले ही कमरे में गायब हो गई थी। कमरे में आकर जब इसने वो बॉक्स खोला तो अंदर मौजूद ड्रेस देखकर वो हैरान रह गई थी। रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक थी। शाहनवाज की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी थी। और मिशेल के लिए जब भी कुछ लेकर आता था, मिशेल को हमेशा इसकी लाई हुई चीज़ें बेहद पसंद आती थी। लेकिन ये फ्रॉक इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मिशेल फौरन से इसे पहनकर तैयार हो गई थी। जब शाहनवाज कमरे में आया तो इसे देखकर देखता ही रह गया। रेड कलर की फ्रॉक में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी। शाहनवाज ने करीब आकर इसका हाथ पकड़ा था और इसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया है। आज तुम्हारी 18 सालगिरह है, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल पहली वाली मासूम सी छोटी सी मिशेल हो। बिल्कुल बच्ची ज़ाहिर सी बात है। मेरी जान, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। शाहनवाज मिशेल को अपने फार्म हाउस लेकर आया था, जहाँ पर उसने उसकी बर्थडे के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन करवाई थी और जहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। केक काटने के बाद शाहनवाज इसकी आंखों पर हाथ रखकर इसे कमरे में लाया था और जब इसकी आंखों से हाथ हटाया तो सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए तो मिशेल घबरा गई थी, क्योंकि कमरे को सुर्ख रंग के गुलाबों से सजाया गया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? शाहनवाज ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। बहुत अच्छा है सब कुछ। मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो मिशेल। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने 3 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं अपना हक लेकर तुम्हारी मासूमियत को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मासूम तो तुम अभी भी हो, लेकिन अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आज मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। तो मिसिस, क्या अब मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा? शाहनवाज ने मिशेल को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब किया था। मिशेल तो इसके इतने करीब आने पर घबरा रही थी। अरे यार, इतना क्यों घबरा रही हो? मैं वही तुम्हारा हीरो हूँ जिसकी गोद में तुम खुद आकर बैठ जाया करती थी। इस वक्त मैं छोटी थी। मिशेल की बात सुनकर शाहनवाज ने जोरदार कहकहा लगाया था। मेरे लिए तो तुम अब भी छोटी बच्ची हो, बिल्कुल छोटी सी मासूम सी बच्ची। लेकिन अब मुझे एक और छोटा सा बेबी चाहिए। शाहनवाज की बातों से तो मिशेल का इससे सामने खड़े रहना मुश्किल हो गया था। शाहनवाज ने इसकी मुश्किल आसान की थी। इसे अपने बाजुओं में उठाया था और इसे लाकर बेड पर बैठ गया। मिशेल को इसने अपनी गोद में ही बिठाया था। इसका चेहरा अपनी तरफ करके इसके चेहरे पर झुक गया था। मिशेल ने आज भी इसकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया था। वो भी आज इस रिश्ते को मुकम्मल करना चाहती थी, क्योंकि इसे भी अपने सीरों से मोहब्बत हो गई थी और वो चाहती थी कि शाहनवाज इसे अपनी ज़िंदगी में अब वो मुकाम दे जिसकी वो वाकई में हकदार थी। और शाहनवाज ने आज इसे अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम दे दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शाहनवाज ने अपने सर से किया हुआ वादा पूरा किया था। ना सिर्फ इसने मिशेल की हिफाजत की थी, इसे अपना नाम दिया था, बल्कि पूरे दिल से इसे अपनी ज़िंदगी में भी कबूल किया था।